الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. خاص اس اللہ کے نام سے جو قادر ہے ہاتھیوں اور گھوڑوں والوں پر، جو رحم کرنے والے ہیں سب پر، چاہے وہ عادل کرے یا جدل کرے، مقابلہ کرے، اور رحیم ہے، خاص مہربان ہے، اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں. اس سورت کا نام ہے سورۃ الفیل. عربی زبان میں فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، اور اس سورت میں اصحاب الفیل کا واقعہ ہے، ہاتھی والوں کا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الفیل ہے. مکی صورت ہے. مکی صورت اس کو کہتے ہیں جس کی ابتدا اور نزول کی ابتدا، یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری صورت مکہ میں نازل ہو، یا پوری صورت مکہ میں نازل ہو، یا اس کی ابتدا نزول جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے ہوا ہو تو اس کو مکی صورت کہتے ہیں. اس میں 5 آیات ہیں اور اصحاب الفیل کا واقعہ اس میں ذکر ہوا ہے. اس کا موضوع اور بنیادی مضمون یہ ہے کہ توہین شاعر اللہ سے ذلت لازمی ہے. جو شخص شاعر اللہ کی توہین کرے گا، اللہ کی دین کی نشانیوں کی توہین کرے گا، تو وہ ضرور ذلیل ہوگا، برباد ہوگا، اور اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا. شاعر شاعرتن کی جمع ہے. شاعرہ کہتے ہیں نشانی کو. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی شاعر کے اصول اور نشانیوں کے اصول 4 ہیں: کتاب اللہ، رسول اللہ، کعبۃ اللہ اور الصلاۃ. کتاب اللہ قرآن کریم، رسول اللہ اللہ کے انبیاء اور رسول، اور بیت اللہ خانہ کعبہ، یہ اصول ہیں. اور الصلاۃ نماز، کیونکہ ان 4 سے اللہ کی یاددہانی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین کی نشانیاں ہیں. باقی اس کے فروع بہت زیادہ ہیں، جیسے صفا مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یعنی خانہ کعبہ کا فرع ہے. مساجد سارے کے سارے یہ فروع ہیں خانہ کعبہ کے، یہ خانہ کعبہ کے حکم میں ہیں. خانہ کعبہ پر رحمت برستی، پھر پوری دنیا کے مساجد پر تقسیم ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے. علماء انبیاء کرام اور رسول اس کے ضمن میں ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. لہذا جو شخص بھی خانہ کعبہ کی توہین کا ارادہ کرے گا، یا خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کرے گا، یا خانہ کعبہ سے دشمنی رکھے گا، یا خانہ کعبہ کے مقابلے میں دوسرا خود ساختہ کعبہ بنائے گا، اس کا انجام اصحاب الفیل کی طرح ہوگا. یہ بطور مثال واقعہ بیان ہوا ہے کہ اس کا انجام انہی کی طرح بربادی اور ہلاکت کا ہوگا. جو حکومت اور اقتدار کی نشے میں شاعر اللہ کی توہین کرے، یا قوموں کی اور یا لوگوں کی اور یا انسانوں کی سکون اور چین کو برباد کرے، تو اس کا انجام یہی ہوگا. یہ مضمون اور بنیادی موضوع ہے اس صورت کا. اس میں واقعہ اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کا واقعہ بیان ہوا ہے. حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کی طرف سے ابرہہ کمانڈر، یہ یمن کا نگران تھا اور گورنر اس نے بنایا تھا، یمن کا حاکم بنایا تھا. یہ عیسائی النسل تھا، عیسائی تھا، اور وہ بھی عیسائی تھا، حبشہ کا بادشاہ. اس نے حبشہ کے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے یہاں یمن کے صنعاء شہر میں ایک گرجا تعمیر کیا. اس کا اصل نام ہے ابرہہ بن الاشبح، اور اس کو اشرم بھی کہتے ہیں. الاشرم، اشرم اس شخص کو کہتے ہیں
جس کا ناک بھی کٹا ہو، ہونٹ بھی کٹے ہوئے ہوں، تو کسی جنگ میں اس کا ناک اور ہونٹ چیرا گیا تھا، اس وجہ اس کو اشرم کہتے۔ ابو یکسوم اس کی کنیت ہے۔ یہ گرجا اس نے بہت اونچا تعمیر کر دیا کہ جو کوئی اس کو دیکھتا تھا تو اس کی سر سے ٹوپی گر جاتی تھی، تو اس لیے اس گرجے کا نام اس نے رکھا قلیس۔ قلنسوار عربی زبان میں ٹوپی کو کہتے ہیں، تو قلیس، جو بندہ اس کو دیکھے گا تو اس کی ٹوپی گرے گی۔ اور اس پر بہت زیادہ اخراجات کیے، اس میں ہیرے جواہرات لگا دیے، پردے لگا دیے اور قیمتی سامان اس میں رکھ دیا، اور یہ سارا کچھ کر کے بنا کر پھر اعلان کیا لوگوں میں کہ لوگوں خانہ کعبہ کی طرف نہ جاؤ، حج کے لیے ادھر آیا کرو۔ تو یمن پر تو اس کی گورنری تھی، حکومت تھی، لیکن یمن والے وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر سمجھتے تھے، اگرچہ وہ مشرک تھے اور شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کی وجہ سے ابھی تک ان کے دلوں میں خانہ کعبہ اور بیت اللہ کی عظمت اور تعظیم برقرار تھی۔ تو وہ حج کے موسم میں وہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ ہی حج کے لیے جاتے تھے، اور اس کے گرجے میں کوئی نہیں آ رہا تھا، باہر کے لوگوں پر اس کی حکمرانی نہیں تھی، جس کی وجہ سے بہت غصہ ہوتا، اور یہ تلاش میں تھا کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس کی وجہ سے میں خانہ کعبہ پر حملہ کروں اور عربوں کو اپنے زیر سلطنت کر دوں، اپنے ماتحت کر دوں، کیونکہ عربوں میں کوئی منظم حکومت نہیں تھی، سارے قبائل میں تقسیم تھے، کوئی ادھر قبیلہ رہ رہا ہے، کوئی ادھر رہ رہا ہے، کوئی ادھر رہ رہا ہے، تو ان قبائل پر یہ حکومت اپنا مسلط کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال ایک دو واقعات ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے اور بھی غصہ ہو گیا۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ بنو کنانہ عرب کا ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک شخص تھا، اس نے جب یہ اعلان سنا کہ اس ابرہہ نے خانہ کعبہ کے خلاف اعلان کیا ہے کہ وہاں حج کے لیے نہ جایا کرو، ادھر میرے گرجے میں آیا کرو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں احتجاج کر رہا ہوں، اور احتجاج اور نفرت کا اظہار اس طرح کیا اس نے کہ وہ رات کے وقت آیا، گرجے میں داخل ہوا اور گرجے میں پاخانہ ہی کر دیا کہ یہ آپ کا اچھا گرجا ہے، اس میں پاخانہ ہی کر دیا کہ یہ خانہ کعبہ نہیں ہے، یہ جو ہے نا وہ غلاظت خانہ ہے، وہاں گندگی پھیلا دی۔ صبح ابرہہ کو پتہ چلا، وہ بندہ بھاگ گیا تھا۔ دوسرا واقعہ پیش آیا اسی دوران کہ عربوں کا کوئی قافلہ ہے تھا یمن صنعاء شہر میں، انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا اپنے لیے، کوئی کھانا وانا گرم کر رہے تھے یا تیار کر رہے تھے، ہوا تیز چلی، ہوا کی وجہ سے وہ آگ گرجے کو لگ گئی، اور گرجے کو جب آگ لگ گئی تو اس کا بہت سا قیمتی سامان جل گیا اور گرجا بھی پورا جل گیا، جس سے ابرہہ کا پارا اور بھی چڑھ گیا اور بہت زیادہ غصہ ہو گیا، اور اس نے 60,000 کی لشکر تیار کر کے خانہ کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کیا۔ اور یہ لشکر بہت بڑی لشکر اس لیے تیار کی کہ راستے میں جو کوئی مقابلے کے لیے آئے گا تو اس کو میں ختم کر دوں گا، اور اس لشکر میں نئی بات اس نے یہ کر دی کہ اس میں ہاتھی شامل کر دیے۔ تو ہاتھی اس لیے شامل کیے کہ عرب ہاتھیوں سے واقف نہیں تھے، تو ان پر روب ڈالنے کے لیے ہاتھی شامل کیے، اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان ہاتھیوں کے ساتھ زنجیریں باندھیں گے، اور وہ زنجیریں ستونوں کے ساتھ باندھیں گے اور ان ہاتھیوں کو چلائیں گے تو خانہ کعبہ گر جائے گا، آسانی سے گر جائے گا اور ہم تماشا دیکھیں گے۔ اور ایک بڑا ہاتھی جو سب ہاتھیوں کا بڑا تھا، اس محمود نام تھا اس کا، اس پر خود سوار ہو گیا تاکہ میرا روب بھی لوگوں پر بڑھے۔ جب یہ روانہ ہو گیا تو عرب کے مختلف قبائل نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن ان کو شکست ہو گئی۔ جب ان کے کمانڈر گرفتار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں قتل نہ کرو اور ہم آپ کے کام آ جائیں گے، راستہ شاستہ آپ کو دکھائیں گے۔ طائف تک یہ پہنچ گیا، طائف والوں نے ایک کابینہ اور جماعت بھیجی اس کے مذاکرات کرنے کے لیے کہ ہمارا لات و عزیٰ جو دو بت ہیں ان کو کچھ نہ کہو، باقی خانہ کعبہ گرانے میں ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ تو انہوں نے اس کا ساتھ دیا ابرہہ کا۔ ابرہہ وادی محصر میں اس نے پڑاؤ ڈالا اور اپنا ایک قاصد بھیجا عبد المطلب کے پاس۔ عبد المطلب قریش کا سردار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ اس کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ لڑائی نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کی جان بخشی کر دی جائے گی، کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر آپ مقابلہ کریں گے پھر سب کو قتل کیا جائے گا۔ تو وہ قاصد نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کی ملاقات کرا دیتے ہیں ابرہہ کے ساتھ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ملاقات کر لیتے ہیں۔ عبد المطلب بہت قداور وجیح خوبصورت سردار تھا، یہ آ گیا اس کے ساتھ۔ ابرہہ اپنے تخت سے نیچے آیا اور اس کا استقبال کیا
اور اس کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ ابرہہ نے عبد المطلب سے پوچھا کیسے آنا ہوا، ترجمان کے ذریعے سے۔ عبد المطلب نے کہا کہ میرے 200 اونٹ چر رہے تھے، تو وہ اونٹ آپ کے لشکر وال نے پکڑ لیے ہیں، تو وہ میرے اونٹ واپس کر دے۔ تو ابرہہ نے کہا عجیب بات کرتے ہو، میں آپ کے خانہ کعبہ گرانے آیا ہوں اور تو اونٹوں کی باتیں کر رہا ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا انا رب الابل اطلبها، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹ مجھے دے دو، آپ کے لشکر نے میرے اونٹ پکڑے ہیں۔ وللبیت رب یحفظها، خانہ کعبہ کا رب ہے، اس کی حفاظت کرے گا۔ تو ابرہہ بہت ہنسا اور بہت مذاق اڑایا کہ میں اتنا لشکر لے کے آیا ہوں، کوئی مقابلہ نہ کر سکا، آپ کا خدا کیسے بچائے گا اس کو۔ بہت مذاق کیا کیونکہ یہ عیسائیت سے بھی ہٹا ہوا تھا اور ایک ظالم جابر بادشاہ تھا۔ عبد المطلب واپس گیا اور سرداروں کو جمع کیا اور سرداروں سے مشاورت کر کے کہا، اعلان کر دیا کہ یہ 60,000 کا لشکر ہے، اس کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح ہے کہ اپنی قوم کی حفاظت کے لیے، قبیلوں کی حفاظت کے لیے سب میں اعلان کر دو کہ اپنا سامان اٹھا کر پہاڑوں میں چھپ جائیں اور یہ شہر خالی کر دو۔ شہر خالی کر دیا سارا، پھر سارے سردار آ گئے اور خانہ کعبہ کے ساتھ عبد المطلب نے دعا کی، اللہم ان العبد یمنع رحلہ فامنع رحالک، اللہم، یہ اصل میں ہے اللہم، اے اللہ، ان العبد، ہر بندہ، یمنع رحلہ، اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، فامنع رحالک، تو آپ اپنے گھر کی حفاظت فرما، لا یغلبن صلیبہم ومحالہم، یا اللہ ان کا صلیب اور یہ جو نشانی ہوتی ہے صلیب کی، یہ اور ان کے مکر اور قید جو ہے نا وہ غالب نہ آئے، دون محال کا، اور آپ کے تدبیر پر، آپ کے تدبیر پر ان کی تدبیر غالب نہ آئے۔ یہ اشعار میں دعا کی، سب نے امین کہی، باقی سرداروں نے بھی دعائیں کی اور چلے گئے۔ اتنے میں ابرہہ نے اپنے ہاتھی کو آگے کیا کہ سارے لشکر کو روانہ کرنے کا حکم دیا، ہاتھی آگے جا نہیں رہا، جب کسی اور طرف اس کا منہ کر دیتے تو ہاتھی دوڑ کے چلا جاتا، اور جب خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے تو ہاتھی بیٹھ جاتا۔ ابرہہ نے کہا اس پر جادو ہوا ہے، اس پر سحر ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ تو مہاوتوں کو جو ہاتھی چلاتے ہیں انہوں کو کہا کہ کوشش کرو، انہوں نے بہت کوشش کی، ہاتھی اٹھ نہیں رہا تھا، ہاتھی اس طرف جا نہیں رہا تھا۔ اتنے میں سمندر کی طرف سے عجیب قسم کے پرندے نکلے، کالے پرندے تھے جن کا چونچ سرخ ہوتا ہے، سرخ چونچ والے کالے پرندے نکل آئے، چھوٹے چھوٹے، اور ہر پرندے کے ساتھ 3 کنکر تھے، مٹی کے کنکر۔ حالانکہ اس علاقے میں مٹی کے کنکر ہوتے نہیں ہیں، لیکن ان کے ایک ایک پنجے میں ایک ایک کنکر اور ایک منہ میں، اور انہوں نے شروع کر دیا۔ وہ کنکر ایٹم بم کا کام کرتا تھا، جب ہاتھی سوار پر گر جاتا تو اس سے بھی نکل جاتا، پھر ہاتھی سے بھی نکل جاتا، اور ہاتھی سوار ہاتھی سمیت وہ بوسے کی طرح ہو جاتا اور بدبو سے روانہ ہو جاتی۔ عجیب قسم کا وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا تھا۔ اتنے میں ہاتھیوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو ہاتھی بھاگنے لگے، پورے لشکر، کچھ ہاتھیوں نے کچل دیا، کچھ ان پرندوں نے مار دیا، کچھ جو بچ گئے تو ان کو بہت ذلت کی موت ہوئی۔ 2 ہاتھی بان وہ رہ گئے تھے جو ہاتھی چلا رہے تھے، وہ مکہ مکرمہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، بہت ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے تھے، ذلت و رسوائی سے مر گئے۔ ابرہہ ادھر نہیں مرا، ابرہہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور زخمی حالت میں اس کو اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ راستے میں جن جن لوگوں کو قتل و غارت گری کی تھی تو ان کو عبرت حاصل ہوا اور خوش ہو گئے کہ اس کے ساتھ اچھا ہوا، یہ کام ہو گیا۔ یمن پہنچ کر صنعاء میں اس کا جسم جزامی آدمی کی طرح اس کے اعضاء گرتے رہے، پڑا رہا، آخر کار ہلاک ہو گیا، تمام لوگوں کے لیے عبرت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے خانہ کعبہ کو بچا لیا، اور خانہ کعبہ اور اسی طرح شاعر اللہ جو اللہ کی دین کی نشانیاں ہوں قیامت تک اس کے حفاظت کا انتظام کر دیا کہ جو بھی شاعر اللہ کی توہین کرے گا، مساجد و مدارس، علماء اور دینی طبقات کی، اس کا انجام اسی طرح برا ہوگا اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ اس صورت کا موضوع اور بنیادی مضمون ہے۔